ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اسلامی تعلیمات جو ہمیں سکھاتی ہیں، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ معاشی بحران سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے۔ انفرادی طور پر تو ہم نے جانا اور ریاستی سطح پر بھی ہم نے جانا، لیکن بہت ساری چیزیں اس وقت میرے پاس سر فہرست ہیں کہ میں اگر یہاں پر رکھنا چاہوں، بات کرنا چاہوں تو شاید یہ وقت اس مارننگ شو کا ختم ہو جائے گا، لیکن ہم بات نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر عطا اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ان شارٹلی میں ذرا سے جاننا چاہوں گا، بڑا سوچا میں نے اس کے اوپر نا، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اسٹیمنا ہے، بہت پوٹینشیل ہے، ہم بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر بھی معاشی استحکام نہیں ہے۔ تو معاشی استحکام کی طرف آنے کے لیے اس چیز کو، اسلامی تعلیمات کو، جو صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات ہے، اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی اچھا اور زبردست آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ الحمدللہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان ان معاملات میں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ادا کرنے میں، زکوٰۃ نکالنے میں سر فہرست ممالک میں اس کا نام ہے۔ دیکھیں، بہت بڑی دولت ہے، لیکن اگر اس کی صحیح تقسیم ہو جائے، اور اسپیشلی جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں، اگر اس میں صحیح معنی میں تقسیم اس کی ہو جائے تو ہم اس بحران سے نکلنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کچھ سوال کیا، یعنی کہ کچھ مانگا۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے، گھر پہ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک چادر ہے، میں آدھی بچھاتا ہوں، آدھی اس کو اوڑھتا ہوں، اور ایک عدد پیالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وہ دونوں چیزیں لے کر آ جاؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے وہیں پر اعلان کیا کہ بھائی کوئی ہے جو اس چیز کو خرید لے؟ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ ایک نے کہا، میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ لہذا 2 درہم میں اس کو فروخت کر دی گیا۔ اب 2 درہم جب آ گئے تو انہوں نے کہا، اب جاؤ مارکیٹ سے 1 درہم کا تم اپنے لیے کھانے پینے کا سامان لے لو، اور 1 درہم سے کلہاڑا خرید کر لے آؤ۔ وہ گئے اور کلہاڑا خرید کر لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لکڑی میں فٹ کر کے ان کو دے دیا اور کہا کہ اب جا کے جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار سے جا کر اس کو بیچو، اور مجھے 15 دن تک نظر نہیں آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ تشریف لے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد جب حضور سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا، پوچھا ان سے کہ ابھی تمہیں کچھ فائدہ ہوا یا نہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے پاس 10 درہم ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو چائنا کی ہمارے سامنے ایک مثال دی جاتی ہے، جو ہمیں ایک بتایا جاتا ہے کہ چائنیز کی کہاوت ہے کہ مچھلی کھلانے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا۔ اب آج کے دور میں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ صدقہ خیرات پہ بہت سارے لنگر کھلا رہے ہیں، باربیکیو بھی کھلا رہے ہیں، اور XYZ بہت ساری چیزیں لٹا بھی رہے ہیں زکوٰۃ کے نام۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان کو کاروبار کروا دیں، ان کو بزنس کی طرف ان کا ذہن بنا دیں، اور زکوٰۃ کی ایک خطیر رقم ہم بجائے ان معاملات میں تھوڑا سا خرچ کرنے کے، اس میں سے کچھ رقم نکال کے ہم ایسے لوگوں کو کاروبار کروا دیں، جس سے ایک جب بندہ کاروبار کرے گا، ظاہر ہے اس کو 4-5 افراد تو ضروری چاہیے ہوں گے، تو وہ 4-5 افراد بھی اس کے ساتھ کاروبار میں ایڈجسٹ ہو سکیں گے۔ اس سے آپ کا بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے انکم سپورٹ پروگرامز بھی چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں بنگلہ دیش ان ممالک میں شامل ہے اس وقت 2022-23 میں جس نے کپڑے کا سب سے زیادہ بزنس کیا تھا ہمیں جو ہے وہ اسکلز سکھانے کی طرف زیادہ زور دینا پڑے گا۔ بالکل۔ بہرحال بڑا اچھا جو ہے وہ سجیشنز ہمیں دیے گئے۔ ڈاکٹر عطا اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس اویئرنیس پروگرامز اس طرح کے کرتے رہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ کال پر موجود ہیں، جو ہے وہ اس وقت ڈیجیٹل جو رائٹس ہیں اس کے ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ظفر بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر بیگ صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہے، اب مجھے آپ کی آواز قدرے بہتر آ رہی ہے۔ بہرحال مجھے ایک چیز پر اور آپ سے بات کرنی تھی، کیونکہ وقت جو ہے وہ اتنا ٹف ہو چکا ہے اس ملک کے اندر کہ ہم کسی بھی دور میں ہوتے ہیں تو ہم 5G اور 6G تک جانے کی تو باتیں اب کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو 4G سے بھی نیچے آ چکے ہیں، 2G اور 1G، اور پھر ہم تو اب G کرتے رہ گئے ہیں، اور یہ جو G's تھے وہ سارے ہماری زندگی سے نکل گئے۔ یہ انٹرنیٹ ڈسکنیکٹیوٹی ہے، بہت سارے لوگوں کا کاروبار، ابھی ہم کاروبار کے اوپر ہی بات کر رہے تھے، اب آن لائن جو کاروبار ہے، جو لوگ کنیکشن ہے جن کا انٹرنیٹ سے، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟
It's a tough time for everyone in Pakistan, especially जो लोग IT इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो IT इंडस्ट्री से कमाते हैं, फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं, सब मुश्किलात से दो चार हैं. ठीक है. सबके साथ कोई ना कोई इशू इस वक्त चल रहा है. वैसे तो इंटरनेट का एक बड़ा, आपको पता है आजकल बड़ा बैंग है कि इंटरनेट बहुत स्लो है. दूसरा, आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट का, किसी के साथ MOU नहीं है, फॉरेन बॉडीज के साथ, किसी सोशल मीडिया प्रोवाइडर के साथ MOU नहीं है. तो इट्स अ टफ टाइम फॉर IT इंडस्ट्री, स्पेशली सॉफ्टवेयर हाउसेज इन पाकिस्तान. अच्छा, टेक्निकली अगर हम देखें इंटरनेट स्लो हो गया तो इसकी जो है वो इसको किस तरह से सही किया जा सकता है बेसिकली? ये देखें, आजकल बड़ा एक बज़वर्ड चल रहा है फायरवॉल. यस, फायरवॉल इम्प्लीमेंट कर दी है. तो ये किसी को नहीं पता कि फायरवॉल पहले से एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान में. ठीक है, पहले एक इजरायली कंपनी की फायरवॉल लगी हुई थी. जो सैंडवाइन एक प्रोडक्ट है, इजरायली कंपनी थी, उसकी फायरवॉल लगी हुई थी. उसे चेंज करके अभी एक नेशनल फायरवॉल आपका लगाया है चाइनीज कंपनी का. तो इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल फायरवॉल सिर्फ 6 चीजें देख सकती थी. ठीक है. सोर्स पैकेट और पेलोड इंफॉर्मेशन नहीं देख सकती नॉर्मल फायरवॉल. तो इट्स बेसिकली अ DPI सोल्यूशन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन सोल्यूशन, जो एक नेशनल फायरवॉल के तौर पे आजकल तमाम मुल्क लगाते हैं. ठीक है. अपनी पॉलिसी इन्फोर्समेंट के लिए. ठीक है. पाकिस्तान में जहाँ तक मेरी महदूद नॉलेज है कि एक फायरवॉल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसके बाद एक और फायरवॉल लगाया गया तो ओवरहेड बढ़ा है. अच्छा. समवेयर अराउंड द गवर्नमेंट लेवल किसी ने बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ किया है. ये मेरी एक महदूद जैसे कहते हैं कि नॉलेज है कि एक फायरवॉल के होते हुए दूसरा एक फायरवॉल लगा देना. ऑब्वियसली आप एक हाईवे पे जा रहे हैं और 2 ट्रैफिक सिग्नल लगा देंगे तो ट्रैफिक तो स्लो होगा. यस, बिल्कुल होगा. अच्छा, गवर्नमेंट कर क्यों रही है और अचीव क्या करना चाह रही है? आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? आपको क्या नजर आ रहा है? यार देखें, फायरवॉल या DPI सॉल्यूशंस लगाए जाते हैं कंटेंट को देखने के लिए. ठीक है, कि जो कंटेंट है वो कंटेंट आ कहाँ से रहा है, किसने जनरेट किया है और वो कंटेंट है क्या. और अगर वो कंटेंट नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है या गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाए. ठीक है. तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, उनके YouTube चैनल्स हैं. ठीक है, फिर सोशल मीडिया पे बहुत हाइप क्रिएट हो रही होती है, कंटेंट आ रहा होता है, डिफरेंट तरह का कंटेंट आ रहा होता है, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, जियोलॉजिकल. इन सब कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कराया था इन्होंने. कि किसी का YouTube चैनल खुला रहने देंगे, किसी का YouTube चैनल बंद कर सकते हैं, किसी का Facebook का अकाउंट बंद कर देंगे. मतलब वो डायरेक्टली मेटा से, सोशल मीडिया प्रोवाइडर से बात नहीं करना चाहती गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है वो अपने एंड पे चीजें ब्लॉक करना चाह रही है, जो कि इट्स रिलेटिवली जैसे कहते हैं अपने कंट्रोल में लेना चाह रही चीजें. तो इज इट अ पॉजिटिव थिंग फॉर स्टेट पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंडर आता है? देखें, पूरी दुनिया में होता है इस तरह का. ठीक है. आप चाइना की मिसाल लें तो चाइना की ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना का जिक्र किया आपने. चाइना में फेसबुक नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता, उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं. तो गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव्स पहले देती है, उसके बाद फिर चीजों को रोकती है. यहाँ पे इन्होंने पहले रोका है. अब आप व्हाट्सएप की बात करते हैं, दुबई में व्हाट्सएप बंद है. ठीक है, मगर आप VPN चलाते हैं और व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं. अब गवर्नमेंट VPN बंद करने की बातें कर रही है. VPN बंद करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे आ जाएगी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान है उसमें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो VPN के थ्रू अपने हेड ऑफिस से कनेक्ट हैं. नहीं तो मुझे जरा ये VPN की टर्म तो बताएं. VPN, व्हाट इज VPN एक्चुअली? हम VPN को तो हम एक ही 2-3 चीजों के लिए यूज करते नजर आ रहे हैं. अब जो चीज बैन हो जाएगी उसके लिए यूज करते नजर आते हैं, लेकिन ये क्यों कहा हुकूमती सतह पर कि VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट स्लो हो गया है? या देखें, VPN
حکومت کے لیے یہ جو یہ پالیسی انفورسمنٹ ہے نا، ڈی پی آئی سولوشن جو لگایا ہے جی یہ وی پی این اس کو فیل کرتا ہے، کیونکہ بیسک مقصد ہوتا ہے سورس آئی پی چینج کر دینا. ٹھیک ہے. یعنی وی پی این اگر آپ نے لگا لیا تو یہ نہیں پتہ چل سکتا فائر وال کو بھی کہ یہ ٹریفک آ کہاں سے رہا ہے، جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے. مطلب میں اپنے گھر سے بیٹھ کے ایک ٹریفک جنریٹ کر رہا ہوں اور فائر وال کو لگے گا سری لنکا سے آ رہا ہے وہ ٹریفک. چلیں ٹھیک ہے، تو یہ وی پی این ہے. میں بہت سادے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، میں ٹیکنیکل ٹرم میں زیادہ نہیں گھس رہا. ٹھیک ہے. دوسرا وی پی این کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کو انکرپٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کا کنٹینٹ نہیں دکھے گا فائر وال کو. ٹھیک ہے. اچھا، گورنمنٹ کہتی ہے ہم وی پی این بند کر دیں گے. وی پی این بند کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. وی پی این بند کر دیا. دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف وی پی این. تو وہ جتنا بڑا بھی آپ سولوشن لگا لیں، وی پی این اپنے پورٹس ہاپ کرتا رہتا ہے. کتنی پورٹس بند کریں گے؟ پورا انٹرنیٹ بند کریں گے. ٹھیک ہے. چلے بہرحال بہت شکریہ سر صاحب، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کریں گے. اور ویور صاحب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایک طرف بات کرتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی، ایک طرف بات کرتے ہیں ترقی پذیر ممالک کی. اب ہم جب ان کو کنیکٹ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی سے، جدید دنیا سے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کے اندر کچھ پالیسیز ایسی ہیں جس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا. ایک رحمان ملک صاحب تھے جو جب دل چاہتا تھا وہ چھوٹے والے سیل فونز آتے تھے بٹنز والے، وہ بند کر دیا کرتے تھے. اور اب ہمارے ماشاءاللہ سے نقوی صاحب ہیں، انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے. اب ان کا خیر ڈائریکٹ رول نہیں ہے نقوی صاحب کا، دیر آر سم ادر بیریئرز بیہائنڈ ہم. تو وہ اب دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے ہم ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. اگر یہ بہتر ہو جائے تو شاید آسانی ہو جائے گی. اور جن کے لیے کیا جا رہا ہے نا، ان کو سائلنٹلی ایک میسیج ہے کہ جن کے لیے کیا جا رہا ہے ان کو پکڑنے کے کچھ اور طریقہ کار بھی ہیں. اس پر اگر آپ زور دیں تو وہ جلدی پنجرے میں آ جائیں گے لوگ. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.